جناب حضرت علامہ و مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، جناب سید سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، اللہ بہت خوب، زندہ باد۔ اب ذرا سنو تو، اگر اجازت ہو تو ایک بات رکھوں، برکتیں عطا فرمائے، اجازت ہو تو رکھوں۔ یہاں پہ کتنے بھائی آج والے رسول کے سامنے کہہ کے جاتا ہوں، پیارو پورے ہندوستان میں ان کی دعاؤں سے یہ پیغام پہنچاتا ہوں، یہاں پہ کم سے کم 100 باپ ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری جو بیٹیوں پہ یہ موبائل ہے، تو میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، صرف اور صرف موبائل کی انہیں ضرورت کیا ہے؟ یہ بات کریں گی تو کس سے کریں گی؟ یہ فیس بک چلائیں گی تو کہاں چلائیں گی؟ واٹس ایپ چلائیں گی تو کہاں چلائیں گی؟ یوٹیوب دیکھیں گی تو کیا دیکھیں گی؟ آج کل تم جانتے ہو لڑکوں نے کیسی کیسی کلپ بنا کر کے گندی گندی چھوڑ رکھی، ایک لڑکی، دو لڑکے، دو لڑکی، ایک لڑکی، مطلب گدھے گھوڑوں کی طرح گھن آتی، سب سے اوپر وہی کلپ سامنے نکل کے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں وہی دے دیا۔ آج تم جانتے ہو موبائل سے جو بچی رتن پورا سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اگر اسے میں بریلی میں چھوڑ دوں اسے گھر نہیں ملے گا، مگر بمبئی کا فیشن اس کے پاس ہے، اس کے بالوں کی کٹنگ فلموں جیسی، اس کے کپڑوں کی کٹنگ فلموں جیسی، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے کھانے پینے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اور بیٹی پہ موبائل ہے۔ کتنے لڑکوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے، کتنے لڑکوں سے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لپھنگے لڑکے ایسے ہیں، کیا ان کے گھر میں ان کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ مگر کتنے ایسے ہیں جو بیٹیوں سے باتیں کرتے ہیں، موبائلوں پہ رات کے 11 بجے تک چیٹنگ ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کچھ باتیں مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی ہیں، مگر مجبوری بن گئی ہے۔ 50 لڑکیاں، میں ہندوستان میں گھومتا ہوں بتا رہا ہوں، 50 لڑکیاں ایسی ہیں جو گھر سے بھاگ گئی ہیں، 50 لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عزتیں نیلام ہو گئی، 50 لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا دھرم بدل دیا، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہو لی۔ ارے تو باپ تھا، اپنی بیٹی کو گھٹی میں دین اور اسلام کی گھٹی پلاتا، آج ایک بھنگی لڑکے سے منہ ملا رہی، اور تو باپ۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر ملک ہندوستان عثمان رضا ہارونی، شاعر ملک ہندوستان نعیم اختر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر ملک ہندوستان عثمان رضا ہارونی، حاجی عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ، جناب نعیم اختر رضا صاحب قبلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج کی بہاروں میں اور بہار آ گئی۔ شاکار ترنم شاعر اسلام الحاج عثمان رضا ہارونی، دوسرے شاعر اسلام مدح خیر الانام جو ہندوستان میں معروف و مشہور، بڑی تیزی سے اس وقت چل رہے ہیں، نعیم اختر صاحب قبلہ، سمجھے؟ کیا پھکنے لے کے جا رہے ہو کیا؟ اچھا توجہ رکھو میری طرف۔ تو بات یہ چل رہی تھی، کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، تمہیں کیا پتا ہے، اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہیں، اپنے بابا کو دھوکہ دے رہی ہیں، اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ موبائل پہ بات ہو گئی، ماں سے پوچھتی نہیں، کھیتوں میں، گلیوں میں، ادھر آدھر، تم نے ایسی چیز بیٹی کے ہاتھ میں کیوں دی؟ ارے وہ ابھی عثمان رضا ہارونی صاحب سے بات چل رہی، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، ان کی ماؤں کو سلام ہے یار، جن کا اکیلا بیٹا میدان میں نکل کر نہ جانے کتنوں کی جان بچانے کے لگا ہوا۔ ہم نے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو صرف موبائل دے کر کے برباد کر دیا۔ آپ کہو گے کیسی بربادی؟ اگر تمہارے یہاں شادی ہوتی ہو
तो देख लेना उसकी आस्तीन कहां होगी, उसके बाल कहां होंगे, उसके चलने खाने पीने का ढंग कहां होगा। अगर तुम्हें यह बात गांठ में तुमने बांध ली तो कामयाब हो जाओगे कि आज दामन तो आले रसूल के हाथ में देना है और अमल इनके नाना की शरीयत पे करना है। कान खोल के सुनो, बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लेना ताकि ये किसी दूसरे लड़के से मोबाइल पे बात ना कर पाए। इनके हाथ से मोबाइल ले लो ताकि इनके बाल बिगड़ ना पाए, इनके चलने का ढंग बिगड़ ना पाए, इनके खाने का ढंग बिगड़ ना पाए, इनके बातचीत करने का ढंग बिगड़ ना पाए। बेटियां, मुसलमानों की बेटियां घर के लिए रहमत होती है, जीनत होती है, बरकत होती है, मगर जब होती है अगर बेटी हमारी हो तो कैसे इनके हाथ में दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना है इन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो बेटी हमारी होगी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी, उठेगी हमारी बेटी, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर शादी होके जाए तो वहां के लिए भी रहमत, बाप के घर में हो तो यहां के लिए भी रहमत, जब शौहर के घर में हो तो उसके लिए नेमत है, और जब मां बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। पर्दे का कोई लिहाज नहीं। गांवों में ये चीज बहुत देखने मिलती, पर्दे का कोई लिहाज नहीं। आवारा छोड़ रखा है हमने। बाप को ये फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी खेत में है या घर में, क्योंकि यहां पे मैरिज, यहां पे जो है पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है, यहां पे कोई ऐसी घूमने वाली चीज, इसलिए खेत का नाम लूंगा। मां को पता नहीं सुबह से दोपहर तक मेरी बेटी कहां है। तुम तो मां बाप हो, और ये अम्मा, इसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बस बच्चों को पैदा कर दे, खत्म। ऐसे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे हो, कहां बचा रहे हो? बाद में बड़ी बड़ी, मगर कैसे बचाओगे? शादी में है नाचने वाली औरत, बड़ा सांप ऊंचा निकला, अल्लाह ने दौलत दे दी, 50,000 में 40,000 में रंडी कर बैठा। किसे दिखाओगे इनका नाचना? एक जोकर होता है जिसको ड्राइवर कहेंगे, और बाकी सवारियां होती हैं स्टेज पे नाच रही हैं। वो गंदे गंदे कपड़े पहन के जिस्म दिखा रही हैं, और यही अब्बा भी नोट दे रहा, भैया भी नोट दे रहा, दादा भी नोट दे रहा, बेटा भी नोट। शर्म हया गैरत तो होगी नहीं। किसे दिखा रहे हो ये? बेटी नहीं देख रही है क्या? बहू नहीं देख रही है क्या? मां नहीं देख रही है क्या? बड़े साहब तो रंबाज निकले, अल्लाह ने दौलत दी है, दौलत दी है, दौलत, रंडी नचाएगा। दीन और इस्लाम कोई चीज है, और अगर ना अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया ना, तो मालूम है लोग तिनके बीनते फिरते, तिनके। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो, मगर तुम्हें क्या पता, बास कर लिया। अरे साहब, उसके यहां तो इतनी दूर से वहां से नाचने वाली उसने कर ली है, अब का शादी बड़ी झटाके की रहेगी, बल्कि बड़े झड़ाके की शादी रहेगी। ये नहीं देखा झड़ाके की बहन भी बैठी है, ये नहीं देखा उसमें अम्मा भी बैठी है,
یہ نہیں دیکھا اس میں خالہ بھی بیٹھی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کون بیٹھا، بس گاؤں میں یہ اتنا تو سوچتا ہی نہیں. پھر کہتا نا محلے میں باتیں اڑ گئی کہ فلاں لڑکے کے ساتھ لڑکی بھاگ گئی، او پورے گاؤں میں ہو رہی ہے، پورے گاؤں. اب کہہ رہا کوئی میاں ایسا مل جائے جو تعویذ دے دے. اب تو میاں کو بھی لٹکا دے گا تب بھی کام نہیں ہوگا. انہیں مبارکباد دو ان کو، انہوں نے آل رسول یہاں سمجھے، نبی کے شہزادے یہاں، جدھر کو نکل جائے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ علماء سارے کے سارے حاضر ہیں، اور وہ ناچنے والی جدھر سے نکل جائے نحوست برستی ہے، نحوست. ایک شادی برباد کر رہی ہے، 50 لڑکیاں. ہم یار اس چکر میں تھے کہ اس پہ جن آ کہاں سے گیا، بھوت آ کہاں سے گیا، لیکن وہ حقیقت. اگر 100 میں 10 بھی ہیں لیکن وہ بھی تو ہیں، ان پہ بھی کہاں سے آیا. امام جعفر صادق نے بتایا جو شادی ہوتی ہے اس میں ڈھول تاشے گاجے باجے جو بجائے جاتے ہیں تو 70 ادھر 70 ادھر 70 میل سے شیطان اور جنات آ جاتے ہیں. کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں نکلتا. اگر تمہیں اپنی بچیوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو شادیوں سے ڈھول تاشے گاجے باجے پکانا ہوگا. اور نوجوانوں، یہ بوڑھے بزرگ ان کی زندگی جو ہو گئی اللہ ان کو سلامت رکھے، مگر تمہیں میدان میں آنا پڑے گا. تمہیں اب یہ ساری چیزیں ختم کرنا پڑیں گی، سمجھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا یار. تم آگے بڑھو، آگے بڑھو. دین اور اسلام تمہارے گاؤں میں چرچا ہو جائے. آج یہ جلسہ ہوا، اتنے چینل والے ہیں یہ سارے کے سارے. سرکار آئے یہاں پہ، علماء آئے اور ٹاپ کے شاعر آئے. یہ سب کو اگر دعوت دی ہوگی مولانا اشتیاق جمالی تو میں سمجھتا ہوں پیر صاحب کے ذریعے دی ہوگی، جب مجھے سمجھے. لیکن میں جو بتا رہا تھا پیارے سنو، ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، ایک حدیث سن لیں. سنا دوں حدیث. اب ماں کی ذمہ داری ہے دھیان رکھے گی بیٹی کا، باپ کی ذمہ داری ہے دھیان رکھے گا اولاد کا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بالکل چھوڑ دیا گاؤں میں تو بالکل پتہ ہی نہیں. ایک لڑکی ایسے گھومتی ہے جیسے لڑکا گھوم رہا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کس کے کھیت میں کہاں کیسے، کوئی مطلب نہیں. گھومتی پھر رہی ہے، مٹرے کی پھلی کھاتی پھر رہی ہیں صاحب، گنے توڑ توڑ کے کھا رہی ہیں. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جس کی بیٹیاں اسے کوئی پرواہ نہیں، درادر گھومتی پھر رہی ہیں، غیر لڑکوں سے بات کر رہی ہے، عزت تک بات پہنچ جاتی ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ ماں باپ ہے، ماں باپ. اور نبی اگر جس کو جنت سے روک دیں تو کوئی مولانا نہیں لے جا سکتا، اور اگر نبی جنت سے جسے روک دیں کوئی مفتی یا کوئی پیر، میں تو یہ کہتا ہوں اس کی نمازیں بھی لے کے نہیں جائیں گی، حج بھی لے کے نہیں جائے گا، زکوٰۃ اگر نبی جسے منع کر دے تو کوئی لے کے جا ہی نہیں سکتا. اور حدیث کوئی مائی کلال غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. اب ذمہ داری کس کی ہوگی؟ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے، ماں تو بھی سن لے، باپ تو بھی سن لے، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، اسلام کو داغ داغ کر رہی ہو، وہ ماں باپ اس کے چال و چلن سے راضی ہو تو وہ ماں باپ جنت میں نہیں جائے گا. دیوس ہے وہ. اور کہیں کہیں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا
تو سسرال چلی گئی اور جب میکے آتی ہے تو ایسی بھاگی پھرتی ہے، ایسی بھاگ، نہ پردہ نہ پرہیز، کچھ نہیں، یہ یہاں پر بھی شوہر کی بھی نہیں سنتی۔ اور بعض تو موبائلوں پہ جب بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر پھر بھی موبائلوں پہ بات کر رہی ہے۔ اچھا آدمی بھی کچھ ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا دماغ میں ہے اس کے، اچھی بھلی بیوی ہے گھر میں، ساری باتیں، کئی بچوں کا ابا ہو گیا، ویڈیو پھر بھی پکڑی جا رہی ہے اس کی، باتیں پھر بھی پکڑی جا رہی ہے۔ تو نے پھر شادی کیوں کری بھئی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ جس گاؤں میں نا اگر بے حیائی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور گندے کام ہونے لگتے ہیں، میں وہ لفظ گندے سے سمجھ لینا، سمجھ رہے، اس گاؤں میں عذاب جلدی نازل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس گاؤں میں رنڈیاں زیادہ ناچتی ہیں، جس گاؤں میں ڈھول تاشے گاجے باجے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ والوں سے جب دور ہو جاتے ہیں تو اس گاؤں میں عذاب جلدی نازل ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا کہ لے جا، کہاں تک جا رہا، پھر پکڑے گا وہ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، مگر تم نے یہ پہلا قدم رکھا ہے، پہلا قدم، اگر بلایا تو آل رسول کو بلایا، اور یہ جلسہ کر رہے ہو، صحیح بتا رہا ہوں، آج ان سے دل سے دعائیں لے لینا اور یہاں سے توبہ کر کے جانا۔ موقع اتنا شاندار ہے، یہ موقع اتنا شاندار ہے، اور کہتے نہیں ہے، میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کہ اگر چوروں سے محبت کرو گے تو چور آئیں گے، اور اللہ والوں سے محبت کرو گے تو اللہ والے آئیں گے۔ بمبئی، بینگلور، کہاں سے فونوں پہ خالی دعائیں کراتے ہیں، فون پہ، میں جانتا ہوں میرے کون ہے یہ، وہ بھی میں جانتا ہوں، فون پہ دعائیں، اور نہ جانے کتنے۔ میں نے کہی ایک کو بینگلور سے، میں نے تو بولے حضور کوئی ایسی ذات بتا دے، میں نے کہا وقت میں گھومتا پھر کبھی اٹھا لیا تو میں نے نام بتایا، نمبر دیا، تو کہاں سے فون آیا، جب آیا کہ حضور کیا دعا کریے، اللہ کے فضل سے کام ہو گیا میرا۔ آج وہ تمہاری بستی میں آ گئے، آج وہ تمہارے یہاں پہ آ گئے یار، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، ان کا دیدار کرنا اور اچھے اچھے شاعروں کو سننا، اچھے اچھے مقرروں کو سننا، اور میں جاؤں گا تو کوئی بھی اٹھے گا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں جاؤں گا بھی کیونکہ حضرت سے اجازت لے کے جاؤں گا، کہیں ایک جگہ اور جانا ہے مجھے، تو کوئی بھی اٹھے گا نہیں، آگے پورا سنو گے، مگر اتنی باتوں پہ تمہیں اللہ اور رسول کے واسطے یوں سمجھ لو کہ آج میری تقریر نہیں، یہ نصیحت ہوئی ہے، سمجھے؟ اس لیے میں نے یہ باتیں کی۔ اگر گاؤں اس چیز سے اگر ماحول سدھر گیا، سنبھل گیا، تو گاؤں میں نا شہروں سے زیادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے لڑکیاں بھی بھولی ہوتی ہیں، سیدھی سادی ہوتی ہیں، زیادہ چاپٹر نہیں ہوتی، کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بچیوں، بہنوں، تمہیں بھی اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا، باپ کی عزت کا خیال ہے، جنگلوں میں نہیں جانا، مٹرے کی پھلی در آدر گھومتے پھرتے، وہ اس کے ڈیلے مار رہی ہے، وہ اس کے ڈیلے مار رہا ہے، کھیتوں میں کھیلتے پھر رہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ تم کنیز فاطمہ ہو، کنیز فاطمہ، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، سمجھ میں آ گئی کہ ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے ہیں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں۔ بولو ان باتوں عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، جو غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔